أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اور ایک بات یاد رکھو، جب تک حدیث شریف ہے کہ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ ارے بھائی جب آپ اپنے بھائی کی مدد میں نہیں ہے تو اللہ آپ کی مدد کیسے کرے گا؟ بالکل نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم کے تیسرے پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ایک آدمی کے پاس اس کا اپنا پیسہ، میں اس سے کہوں تو اس پیسے میں سے کچھ پیسہ کسی حاجت مند کو دے دے، ایک صورت یہ، اور یہ کہ میں نے اپنا پیسہ ایک آدمی کو دے دیا، میرا پیسہ اس کے پاس، اب میں کہتا ہوں اس پیسے میں سے کسی حاجت مند کو پیسہ دے دے، نہیں دے، نہ اپنا پیسہ دیتا ہے نہ میرا دیا ہوا پیسہ دیتا ہے۔ بتائیے سب سے زیادہ بخیل کون ہوا؟ وہ جو پیسہ دوسرے کا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں نہیں دے رہا۔ آیت کریمہ دیکھو، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس کا تو ہے ہی نہیں، جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے اور اللہ کہہ رہا ہے خرچ کرو، اب نہیں خرچ کرتا تو پیسہ خود کا ہو خرچ نہ کرے تو بخیل تو ہے ہی وہ، اور دوسرے کا پیسہ اور وہ کہے میرا پیسہ غریبوں کو دے دو نہ دے تو اس سے بڑا بخیل ہے وہ۔ تو اے ایمان والو جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، نہیں خرچ کرتا، اللہ فرما رہا ہے خرچ کر لے اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، تینوں چیزیں کام نہیں آئیں گی۔ ایک تو یہ خرید و فروخت وہاں نہیں ہوگی کہ بھائی کوئی پھنس گیا ہے تو پیسہ دے دو اور اس کو بچا لو، تو بے کام نہیں آئے، پیسہ دے کر کسی کو نہیں بچایا جا سکتا۔ دوسرے ولا خلۃ، دوستی کام نہیں آئے گی کہ یہ میرا دوست تھا دنیا میں، اے اللہ میری دوستی کی خاطر اس کو بخش دے، تو خلۃ دوستی بھی کام نہیں آئے گی۔ ولا شفاعہ، اور کسی کی سفارش بھی کام نہیں آئی۔ جب کوئی آدمی کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، گرفتار بلا ہوتا ہے، تو کوئی بڑا آدمی اس کی سفارش کر دیتا ہے تو اسے معاف کر دیا جاتا ہے، وہاں سفارش بھی کام نہیں ہے، تو نہ تو وہاں خرید و فروخت کام آئے گی اور نہ تو وہاں دوستی کام آئے گی اور نہ وہاں کسی کی سفارش چلے گی۔ آخری ٹکڑا جو ہے اس آیت کریمہ کو بڑا عجیب و غریب ہے، والکافرون هم الظالمون، کافر ہی ظالم ہے۔ کیا مطلب؟ بات ہو رہی ہے کہ میں نے جو تمہیں روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرو، اور آیت کریمہ کا اختتام ہو رہا ہے والکافرون هم الظالمون، کافر ہی ظالم ہیں۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی مال والا ہو اور وہ پیسہ دبا کر بیٹھ جائے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے تو یہ در حقیقت کافرانہ خصلت ہے، کافرانہ صفت ہے۔
خطرناک بات ہے. اس کے بعد آیت الکرسی. آیت الکرسی پر ہم سرسری طور سے گزر رہے ہیں. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اس کے معبود ہونے کی پہلی دلیل دی گئی کہ وہ زندہ ہے، الحی. اچھا، اور اس کے بعد کہا گیا کہ وہ نگراں ہے. نگراں کا مطلب جیسے ہم لوگ کسی آدمی کو نگرانی کرنے کے لیے کسی کام پر مقرر کرتے ہیں کہ یہ سب دیکھتے رہنا. اگر وہ مرا ہوا ہو تو کیا نگرانی کرے گا؟ نگرانی کرنے کے لیے زندہ ہونا چاہیے. کسی مرے ہوئے آدمی کو نگرانی کے لیے ڈال دو، کیا نگرانی کرے گا؟ خود مرا ہوا. تو الحی گویا کہ قیوم کی دلیل ہے الحی، کہ زندہ ہو وہی نگراں ہو سکتا ہے. اچھا، اب زندہ ہے، نگرانی پر بٹھا دیا گیا، لیکن اسے اونگ آ جاتی ہے، نیند آ جاتی ہے. ارے جس کو نیند آ جائے، جس کو اونگ آ جائے، وہ کیا نگرانی کرے گا؟ خاک نگرانی کرے گا. تو آگے دلیل دی، اسی وجہ سے واو کی فصل نہیں ہے بیچ میں، ڈائریکٹ القیوم کے بعد لا تاخذو، حالانکہ بیچ میں واو ہونا چاہیے تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ القیوم دعویٰ ہے اور لا تاخذو سنۃ ولا نوم اس کی دلیل ہے، اور دعویٰ اور دلیل کے بیچ میں واو نہیں آتا ہے. وہ قیوم ہے، نگراں ہے، وہ پل پل کی نگرانی کر رہا ہے. وہ کیوں؟ وہی نگراں کیوں ہے؟ اس لیے کہ دنیا کے ہر انسان کو، ہر نگراں کو موت آتی ہے، اونگ آتی ہے، نیند آتی ہے. نگراں اگر سو جائے تو کیا نگرانی کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عجیب و غریب بات فرمائی ہے. پہلے جملہ دیکھو، پہلے ایک جملہ بولتا ہوں. کہا جائے کہ وہ شیر سے نہیں ڈرتا، وہ کتے سے کیا ڈرے گا؟ کیا بولتے ہیں ہم؟ ارے وہ شیر سے نہیں ڈرتا تو کتے سے کیا ڈرے گا؟ تو پہلے بڑی چیز لائی جاتی ہے، اس کے بعد چھوٹی چیز لائی جاتی ہے. ایسا بولا جاتا، ایسا نہیں کہا جاتا ارے وہ کتے سے نہیں ڈرتا، وہ شیر سے کیا ڈرے گا. ایسا بولتے کیا؟ غلط ہو جائے گا جملہ. بولتے ہیں کہ وہ شیر سے نہیں ڈرتا، وہ کتے سے کیا ڈرے گا. تو اللہ نے یہ فرمانا تھا کہ لا تاخذہ نوم ولا سنۃ، اسے نیند نہیں آتی اور اونگ نہیں آتی. نیند بڑی ہوتی ہے اور اونگ چھوٹی ہوتی ہے، تو پہلے نوم لانا تھا، بعد میں اونگ لانا تھا. اونگ تو چھوٹی ہوتی ہے نا، یہ ڈلکی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں اونگ. سو جانا یہ ہے نوم. تو بڑی چیز پہلے لانا تھا نا. ارے وہ شیر سے نہیں ڈرتا، کتے سے کیا ڈرے گا؟ ایسا یہاں نہیں ہے، بلکہ یہاں پہلے چھوٹی چیز لائی گئی. اسے اونگ نہیں آتی، چھوٹی چیز ہے، ادھر نیند نہیں آتی. ایسا کیوں؟ اس لیے کہ حقیقت میں ایسا ہے. کیوں؟ آدمی کو اونگ کب آتی ہے؟ جب اندر سے دماغی اعصاب سست ہو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں. اب اندر سے جب دماغی اعصاب تھک گئے تو خارج میں جو حواس ہیں وہ اپنا کام کرنا بند کر دیتے ہیں. یہ حقیقت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اسی حقیقت کے اظہار کے لیے یہاں پہلے سنتن کو ذکر کیا ہے اور نوم کو بعد میں ذکر کیا ہے، کہ پہلے اندرونی قوا جو دماغی اعصاب ہے وہ تھک جاتے ہیں، اور تھکنے کے بعد جو خارجی حواس ہیں وہ اپنا کام بند کر دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے حقیقت کا لحاظ کرتے ہوئے، حقیقت کا اعتبار کرتے ہوئے پہلے سنتن ذکر کیا اور بعد میں نوم ذکر کیا. اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں آپ، اللہ غفلت کی ابتدا سے بھی پاک ہے اور انتہا سے بھی پاک ہے. اونگ غفلت کی ابتدا ہے اور نیند غفلت کی انتہا ہے، ایک دم سو جاتا ہے وہ. تو غفلت کی ابتدا سے بھی پاک ہے اور غفلت کی انتہا سے. ارے وہ نگرانی کیا کرے گا جسے اونگ آ جائے؟ اگر معمولی اونگ آئی، چور اپنا کام کر ڈالے گا. سو گیا تو سب گیا. نگراں ہے، اسے نیند نہیں آتی. سارے لوگ سو جاتے ہیں. ارے تو مر گئے ہیں سب، اب مرے ہوئے آدمی. ارے جب اونگ والا آدمی نگراں نہیں ہو سکتا، نیند میں سو جانے والا آدمی نگراں نہیں ہو سکتا، تو مرنے والا آدمی نگرانی کیا کرے گا؟ تو حقیقی نگراں کون؟ اللہ تبارک و تعالی. لہذا حقیقی معبود وہی ہو سکتا ہے. بقیہ جو مر جائے، جسے اونگ آ جائے، نیند آ جائے، تو معبود نہیں ہو سکتا. جو الوہیت کی دلیل ہے. اگر کسی آدمی کو یہ احساس ہو جائے میری نگرانی کوئی کر رہا ہے، میری ہر حرکت پر اس کی نظر ہے، مجھے کیا ضرورت ہے؟ جو نگراں ہے
وہی میری ضرورت کو سمجھ سکتا ہے مجھے کیا چاہیے، فوراً محبت کرنے لگے گا اس سے. اس لیے کہ آدمی کو یہ احساس ہو جائے میرا کوئی نگراں ہے تو نگراں سے محبت ہو جاتی. اچھا دوسرے، اگر اسے معلوم ہو جائے کہ مالک کوئی اور ہے اور ساری چیزیں اس کی ملکیت میں ہیں تو فوراً اس کی طرف جھک پڑے گا. اس لیے کہ آدمی پیسے کی طرف، مال کی طرف، ملکیت کی طرف جھکتا ہے. فرمایا گیا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمان کی ساری ملکیت اللہ کے ہاتھ میں. تو اب جب ملکیت اس کے ہاتھ میں ہے تو اسی سے مانگنا چاہیے نا. جب زمین اور آسمان ملکیت اس کے ہاتھ میں تو مانگنا اسی سے. ایک چیز تو آدمی نگرانی کی وجہ سے اسی آدمی کی عبادت کرتا ہے. آدمی دیکھتا ہے کہ کسی کے پاس ملکیت ہے تو اس کی طرف جھکتا ہے. اور تیسرے، اس کے پاس طاقت ہو، قوت ہو. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، ارے اس کے حکم کے بغیر کون سفارش کر سکتا ہے؟ یہ روب ہے، یہ دبدبہ ہے. یہ کسی کے آدمی کے پاس پاور ہو تو پاور والے کی طرف جھکتا ہے. ابھی دیکھو پاور بھی بتایا گیا، نگرانی، ملکیت، پاور. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی سفارش کیسے کر سکتا ہے؟ یہ طاقت ہے، یہ روب ہے، یہ دبدبہ ہے. اور آدمی پاور کے سامنے جھکتا ہے. پاور بھی بتایا گیا. اور بتایا گیا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، علم، ارے تمہارے پچھلے حالات کا مجھے علم ہے اور اگلے حالات کا علم ہے. تمہارے پل پل کی ہر بات ریکارڈڈ ہے، ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے. اور بعد میں بتایا گیا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. آدمی کو علم دیا جاتا ہے لیکن علم کا احاطہ نہیں ہوتا. میں بولتا ہوں اب یہ پانی ہے. پانی کیا ہے؟ بولے H2O کا تناسب ہے، ہائیڈروجن کے 2 حصے اور آکسیجن کا 1 حصہ، اس سے مل کر بنا. یہ علم ہے. لیکن یہ علم اب یہاں ٹوٹ جاتا ہے کہ آکسیجن کے 1 حصے اور ہائیڈروجن کے 2 ہی حصے سے کیوں پانی بنا؟ یہاں سائنس نے ہتھیار ڈال دیا. تو یہ علم تو ہے لیکن احاطہ نہیں ہے. علم کا علم کامل نہیں ہے. وہ احاطہ میں سے گھیر لینا، کوئی چیز احاطے سے باہر نہیں. جو پوچھو بتاتا ہوں، اس لیے کہ علم کا احاطہ ہے. وہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. علم تو دیتا ہے وہ، لیکن علم بہت قلیل ہے تمہارے پاس. علم کا احاطہ نہیں ہے. ہاں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی بندے کو، کسی فرشتے کو کسی علم کے بارے میں احاطہ دے دیا کہ ایک علم کے بارے میں تمہیں احاطہ دے دیتا ہوں. تمام علوم کے بارے میں احاطہ نہیں ہوتا، بالکل نہیں. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اچھا کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے تو تم سنبھلے ہوئے ہو اور ان کی حفاظت کر رہا ہے وہ، اور ان کی حفاظت اس پر گرا نہیں ہے، بھاری نہیں ہے. آدمی کوئی بوجھ اٹھائے ہوئے ہو تھوڑی دیر بعد تھک جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے زمین اور آسمان کا جو بوجھ ہے اللہ اس کی حفاظت سے تھکتا نہیں ہے، مکمل حفاظت کرتا ہے وہ. یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے ذریعے، یہ اور کسی کے اندر نہیں ہے. اس کے بعد اختتام اللہ کی 2 صفتوں کے اوپر، وہ العلی العظیم. علی کا مطلب سمجھتے ہیں؟ علی مطلب نظیر نہیں، اس کی کوئی مثیل نہیں، اس کا کوئی مثل نہیں، اس کا کوئی نظیر نہیں. ہر نظیر سے اور ہر مثل سے بالا ہے. اور عظیم، کائنات کی ہر شے اس کے سامنے حقیر ہے، بے مقدار ہے، ہیچ ہے اور بے وزن ہے. اتنا بلند ہے وہ، اتنا برتر و بالا ہے کہ اس کا کوئی مثل نہیں، اس کی کوئی نظیر نہیں. اور اتنا عظیم ہے کہ کائنات کی ہر شے اس کے سامنے حقیر ہے، بے مقدار ہے، بے وزن ہے. یہ سرسری طور سے ہم آیت الکرسی سے گزر گئے. اس کے بعد کہا جا رہا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں. ایک سوال یہاں پر، ہمارے ہاں مرتد کی سزا قتل ہے. جیسے آدمی اسلام لایا، اسلام لانے کے بعد پھر کفر کی طرف پلٹ جا رہا، تو اب کیا کریں گے؟ مرتد کی سزا قتل ہے اسلام میں. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر مرتد کی سزا قتل مان لی جائے تو یہ تو دین میں جبر ہے، اور کہا جا رہا ہے لا اکراہ فی الدین. لا اکراہ، دین میں زور زبردستی نہیں ہے. اب یہ آدمی اگر اسلام لا کر کے پھر دوبارہ کفر کی طرف پلٹ جا رہا ہے تو اس کو قتل کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ تو دین میں زبردستی ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ لا اکراہ فی دخول الدین، دین میں داخلے میں کوئی زبردستی نہیں ہے. مار مار کر کے اس کو دین میں داخل کرو، یہ زبردستی نہیں ہے. لیکن کوئی آدمی فالخروج منہ بعد الرضا، رضا کے بعد اگر وہ پلٹتا ہے تو استہزاء، یہ اس دین کے ساتھ مذاق ہے، لہذا وہ واجب القتل ہے، قتل کر دیا جائے. دین میں داخل ہونے کے لیے زبردستی نہیں ہے. لا اکراہ فی دخول الدین، دین میں داخل ہونے میں زبردستی نہیں. مار مار کر کے اس کو دین میں داخل کرو، نہیں تو دین میں داخل ہو جا، نہیں.
دین میں داخل ہونے میں زبردستی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی آدمی دین میں داخل ہو گیا اب پھر اس سے پلٹتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دین کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، واجب القتل ہے، یہ قتل کر دیا جائے اس کو۔ پہلے کہا گیا تھا کہ آپ اسلام لاؤ، رضا ہے نا تمہاری، اپنی رضا سے اسلام لائے، اور پھر اب پلٹ رہے ہو، تو یہ دین کے ساتھ اس مذہب کے ساتھ مذاق ہے۔ لہذا اسلام میں مرتد کی سزا قتل ہے، اور دین میں زور زبردستی کا جہاں تک معاملہ آتا ہے وہ دخول کے بارے میں ہے، داخل ہونے کے بارے میں۔ اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ جو آدمی طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے، تو یہاں پہلے کسی چیز کا انکار کرنا ہے اور اس کے بعد اللہ پر ایمان لانا ہے۔ یہ تو ایک فطری چیز ہے، اس لیے کہ کھیت کے اندر جب تک آپ گوڑائی نہیں کریں گے، جوتائی نہیں کریں گے، خس و خاشاک کو صاف نہیں کریں گے، تب تک آپ بیج نہیں ڈالتے۔ ایسے ہی پہلے دل کو کفر سے، شرک سے یہ پہلے پاک کر لو، صاف کر لو، اس کے بعد ایمان لاؤ، یہ فطری چیز ہے یہ۔ اچھا طاغوت کس کو کہتے ہیں اس کو سمجھ لو۔ ایک آدمی اللہ کو مانتا ہے، اصولوں کو مانتا ہے، اسلام کو مانتا ہے، مگر عملاً نافرمانی کرتا ہے۔ مثلا مت کہتا ہے نماز ضروری ہے، پڑھنا ہے، عقیدہ ہے اس کا، روزہ رکھنا ضروری ہے، عقیدہ اس کا، زکات دینا ضروری ہے، عقیدہ اس کا، لیکن عملاً ایسا نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، مانتا تو ہے، یہ فاسق ہے۔ آدمی کسی چیز کو اصولاً مانے اور عملاً انکار کرے، اصولاً مانے عملاً انکار کرے تو یہ فسق ہے، ایسا آدمی فاسق ہے۔ اچھا، اور کوئی آدمی اللہ کو چھوڑ کر کے، اس کے اصولوں کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کے اصولوں کو مانے اور اس پر چلے، یہ کافر ہے۔ اور تیسرے، خود اپنا قانون بنا کر اس پر چلانے کی کوشش کرے، اس پر چلے، یہ طاغوت ہے۔ یہ فاسق، کافر اور طاغوت کے درمیان فرق ہے۔ یہاں کہا گیا فمن یکفر بالطاغوت، تو طاغوت کا انکار کرے پھر اللہ پر ایمان لائے تو اس نے مضبوط دستہ پکڑ لیا جو ٹوٹتا نہیں، مضبوط رسی پکڑ لی جو ٹوٹتی نہیں۔ اس کے بعد دو نبیوں کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، بہت غور سے سنو۔ کہا گیا او کالذی مر علی قریۃ، ایک نبی ہے جو ایک گاؤں سے گزرے، گاؤں تھا، یہ گاؤں کون سا تھا؟ اشہر الاقوال، تمام اقوال میں سب سے زیادہ مشہور قول یہ ہے کہ یہ بستی بیت المقدس ہے، یہاں یہ واقعہ ہوا ہے۔ اور کب ہوا؟ جب بخت نصر ایک بادشاہ ہے، اس نے یہودیوں کا قتل عام کیا اور پوری بستی، مکانات کھڑے ہیں، سارے مکین مر چکے ہیں، سارے لوگ ختم ہو گئے، سب کو قتل کر کے چلا گیا۔ کیا نام تھا اس کا؟ بخت نصر۔ اور یہ بستی کون سی ہے؟ قریہ کون سا ہے؟ او کالذی مر علی قریۃ، یہ بیت المقدس ہے۔ اب اس بستی سے جس کے سارے لوگ مر چکے ہیں، حضرت عزیر یا حضرت یرمیہ علیہ السلام، ایک روایت میں ایسا آتا ہے کہ یہ حضرت عزیر ہیں اور ایک روایت میں کہ حضرت یرمیہ ہیں، کوئی بھی ہو، حضرت عزیر ہوں یا حضرت یرمیہ ہوں، کوئی ایک نبی گزرا ادھر سے، کہا ارے سارے لوگ مر چکے ہیں، انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اللہ ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ ان کو کیوں کر زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی اور 100 سال تک وہ مرے پڑے رہے۔ ایک گدھا تھا، اس کی صرف ہڈیاں رہ گئی تھی، وہ بھی اللہ نے باقی رکھی تھی تو رہ گئی تھی، لیکن کھانا تازہ ایسے رکھا ہوا تھا۔ یہ مرے پڑے ہیں اور ان کی لاش کو کچھ نہیں ہوا، مرے پڑے ہیں لیکن لاش کو کچھ نہیں ہوا، گدھا سڑ گل کر کے ہڈی ہو گیا، اور کھانا جو ٹفن میں رکھا ہوا ہے وہ ایک دم تر و تازہ ہے، گرما گرم، خراب ہی نہیں ہوا۔ تو پہلا نقطہ یہ سمجھیں کہ زمانہ بھی اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ دیکھو 3 چیزیں ایک جگہ پر ہیں، یہ عزیر علیہ السلام کی لاش ہے، مرے پڑے ہیں، اور ادھر یہ کھانا رکھا ہوا ہے، اور ادھر یہ گدھا مرا پڑا ہے۔ زمانہ ایک ساتھ گزر رہا ہے، دو کے اوپر زمانہ چل رہا ہے، زمانہ ان تینوں کے اوپر چل رہا ہے، لیکن 2 کے اوپر زمانے کو روک دیا گیا ہے، اور ایک کے اوپر زمانے کو روک دیا گیا اور 2 کے اوپر زمانہ چل رہا ہے۔ جس کے اوپر روک دیا گیا وہ بالکل تر و تازہ ہے، دیکھیے کھانا بالکل تر و تازہ ہے، گویا کہ زمان اور مکان سب اللہ تبارک تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ ایک ہی چیز ایک جگہ پر چل رہی ہے اور پتہ نہیں کیسے، کیا قدرت ہے اس کی کہ زمانہ اس کے کنٹرول میں ہے، زمانہ ایک ساتھ چل رہا ہے، مگر اس کے اوپر یہ ایک انداز سے چل رہا ہے، گدھے کے اوپر ایک انداز سے چل رہا ہے، اور حضرت عزیر علیہ السلام کے اوپر ایک انداز سے چل رہا ہے۔ ایک ہی چیز ہے، 3 انداز سے چل رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چلانے والا کوئی اور ہے جس کے کنٹرول میں یہ زمانہ ہے۔ اچھا، ایک بات تو یہ معلوم ہے۔ دوسرے،
100 سال ان کو موت دے دی گئی. کیوں اتنا لمبا عرصہ؟ اتنا لمبا عرصہ کیوں؟ اتنا لمبا عرصہ انہوں نے اللہ کی قدرت پر تعجب کر لیا تھا، جبکہ نبی کو اللہ کی قدرت پر بھی تعجب نہیں ہونا چاہیے. تعجب ایسے اللہ کیسے زندہ کرے گا، کیوں کر زندہ کرے گا، تعجب ہے یہ. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ اچھا تو تعجب کر رہا ہے میری قدرت پر، تو یہ ایکسپریمنٹ ہم تیرے اوپر کرتے ہیں. تعجب تو نے کیا ہے نا، تیرے تعجب کی وجہ سے ایکسپریمنٹ تیرے اوپر. اچھا 100 سال تک ان کو مردہ رکھا گیا، برابر ہے. تو ایکسپریمنٹ ان کے اوپر کیوں ہوا؟ اس لیے کہ تعجب انہوں نے کیا تھا اللہ کی قدرت پر، ایکسپریمنٹ ان کے اوپر ہوا. اچھا 100 سال کا وقفہ کیوں لگا؟ یہ بتانے کے لیے کہ الدروس الغالیۃ تستحق الزمن، درس یا سبق جتنا قیمتی ہوتا ہے وقت اتنا ہی لگتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی عقل کیا کھاتی ہے، تو کہتے ہیں عقل وقت کھاتی ہے، ایسا زمانہ کھاتی ہے. یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ کہا جائے الدروس الغالیۃ تستحق الزمن، سبق جتنا زیادہ قیمتی ہوتا ہے وقت اتنا ہی لیتا ہے. اس میں ایک نکتہ ملا کہ اگر کوئی ٹیچر ہے، کوئی بات بہت زیادہ اہم ہے، تو جب تک بات اس کی سمجھ میں نہ آ جائے، اگر 1 مہینے میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، وہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہو رہا ہے، تو اگر 1 سال میں بھی کلیئر ہو رہا ہے تو 1 سال تک لگائے، جب تک سمجھا نہ لے اور کانسیپٹ کلیئر نہ ہو جب تک آگے نہ بڑھے. یہ ایک ٹیچر کو سمجھایا گیا کہ اگر طالب علم کو کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کوئی کانسیپٹ کلیئر نہیں ہو رہا ہے، 1 دن میں نہیں، 2 دن میں نہیں، سال بھر میں اگر کلیئر ہو رہا ہے تو سال بھر لگائے اس کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے، اگر کانسیپٹ بہت زیادہ اہم ہے تو. الدروس الغالیۃ تستحق الزمن، قیمتی جو سبق ہوتا ہے وہ زمانہ کھاتا ہے، وہ زمانہ چاہتا ہے، مستحق ہے کہ اس کے اوپر زیادہ ٹائم لگایا جائے. یہ ایک ٹیچر کو ہدایت دی گئی کہ ایک ٹیچر کو کس طرح پڑھانا چاہیے. جو سبق جتنا زیادہ اہم ہو اس سبق میں اتنی ہی زیادہ محنت کرنی چاہیے، اتنا ہی زیادہ ٹائم لینا چاہیے. بات تو معلوم ہوئی. اچھا جب یہ آیت کریمہ ختم ہو رہی ہے تو ان کے منہ سے کہلوایا گیا آپ بولو کہ میں جان گیا، عالم کہا گیا، میں جانتا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر. قدرت پر تعجب تھا نا تو قدیر پر ختم کیا گیا، اللہ کی صفت پر. یہ ہے ان اللہ عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کی صفت لائی گئی کہ یہ میں نے قدرت میں تعجب کیا تھا نا، اب اللہ ہر شے پر قادر ہے. جب ان کو زندہ کیا گیا تو پتا ایسا چلا جیسے 1 دن یا آدھا دن سوئے تھے وغیرہ. مان بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے، بالکل ایسی ہی ہے، لیکن انہوں نے کیا کہا تھا؟ انا، کیوں کر، یہ تعجب ہے. اچھا حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، کیسے تو زندہ کرتا ہے. دیکھو انا میں اور کیفا میں کیسا فرق ہے، کیسے زندہ کرتا ہے، یعنی انہیں تعجب نہیں ہوا اللہ کی قدرت پر. کیفا کیسے زندہ کرتا ہے، میں کیفیت دیکھنا چاہتا ہوں. مجھے یقین ہے تو مردوں کو زندہ کرتا ہے، بالکل یقین ہے، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیفیت کیا ہے. مرتا ہے کوئی تو اس کو زندگی کیسے عطا ہوتی ہے وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایکسپریمنٹ تیرے اوپر نہیں ہوگا، اس لیے کہ تو نے تعجب نہیں کیا میری قدرت کے اوپر، تو ایکسپریمنٹ دوسرے کے اوپر ہوگا. تو 4 پرندے پکڑ لے، پرندوں کے اوپر ایکسپریمنٹ کرا کر کے پھر بتایا گیا کہ دیکھو کیسے زندگی دیتے ہیں اللہ. اسی وجہ سے عالم ہے، وہاں عالم ہے، ان سے کہلوا گیا میں جان گیا، اور یہاں کہا کہ عالم اب تو جان لے، تو نے مانگا تھا نا، پوچھا تھا نا، عالم جان لے ان اللہ عزیز الحکیم. وہاں قدیر کہا گیا نا، انہیں قدرت پر تعجب تھا، اور یہاں انہیں قدرت پر تعجب نہیں تھا، لہذا کہا گیا عزیز ہے، یعنی غالب ہے، وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے. اچھا حکیم کیوں لایا گیا عزیز کے بعد؟ اس لیے کہ کوئی طاقتور ہوتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، بڑے بادشاہ لوگ ہوتے ہیں، قادر ہوتے ہیں، لیکن وہ کام ایسا کر لیتے جو حکمت کے خلاف ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے میں قادر ہوں، جو چاہوں کروں، لیکن جو کام کرتا ہوں حکمت کے خلاف نہیں ہوتا. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ عزیز کے ساتھ ہمیشہ حکیم آتا ہے الحمدللہ جگہ جگہ. اس کے بعد اللہ نے فرمایا، اللہ بہت پیاری بات کہنے جا رہا ہوں، لے کر جاؤ، شاید آپ نے نہ سنا ہو کبھی زندگی میں. اللہ نے فرمایا مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ایک دانہ زمین میں ڈالتے ہو، اللہ فرما رہا ہے کہ یہ ایک دانہ آپ کو 700 دانے دیتا ہے. کیسے؟ ایک دانے میں 7 بالیاں نکلی اور ہر بالی میں 100 دانے، تو ایک دانے نے آپ کو کتنا دیا؟ 700 دانے دی. مفسر اس وقت تفسیرہ لکھتا ہے، کتنا پیارا ہے، ذہن کی گہرائیوں میں اتار لو کہ الحبۃ مخلوقہ، یہ دانہ مخلوق ہے اللہ کی. اب جب مخلوق ایک کا 700 دیتی ہے، فکیف بخالق الحبہ، جو
دانے کو پیدا کرنے والا وہ کیسے دے سکتا ہے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ۔ دانا مخلوق ہے بھائی، ایک دانا مخلوق اللہ نے پیدا کیا اس کو۔ مخلوق اگر آپ کو ایک کا 700 دیتی ہے فکیف بخالق الحبہ، تو جس نے اس مخلوق کو پیدا کیا ہے، دانے کو پیدا کیا جو اس کے مخلوق کو، وہ کیسے دے گا؟ اندازہ لگائیے آپ۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے نحو اگر جانتے ہیں، عربی کا قاعدہ جانتے ہیں، یہاں سنابل ہے، سنابل یہ سنبلتن کی جمع ہے، سنبلتن کی ایک جماعت یہ سنبلات جو سورہ یوسف میں ہے، تو یہاں سنبلات کیوں نہیں لایا گیا؟ تو کہتے ہیں جمع کثرت ہے۔ اللہ اکبر، یہاں سنابل لا کر کے بتایا گیا لِأَنَّهَا تُنَاسِبُ عَطَاءَ اللہ، اس لیے کہ اللہ کے عطا کے مناسب ہے کہ جمع کثرت لائی جائے، اللہ کی جمع قلت۔ کیا انداز گفتگو ہے، سبحان اللہ۔ لیکن سنبلات لے آتے تو بات نہیں بنتی تھی، کیا بات ہے۔ اچھا، تو ایک دانے سے 700 دانے آپ کو ملے۔ ایسے ہی جو اللہ کی راہ میں ایک پیسہ خرچ کرتے ہیں تو 700 تو ملنے ہی والا ہے، وہ تو ہے ہی۔ اچھا، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ دگنا تگنا بھی کر سکتا ہے۔ واسع علیم، اور زیادہ وسیع کر سکتا ہے۔ علیم ہے، جانتا ہے کہ کس جذبے کے ساتھ تم نے خرچ کیا اور بڑھ گیا۔ یعنی آپ بیان نہیں کر سکتے کہ ایک دانے سے ایک پیسے سے آپ کو کتنا ملا، وہ اپنی شان کے مطابق دے گا نا، لِأَنَّهَا تُنَاسِبُ عَطَاءَ اللہ، اللہ کہتا ہے۔ لیکن شرط ہے، 3 شرط ہے یہاں۔ کھیتی، دانے اور کاشتکار سے تشبیہ دیجیے تب نہ کھیتی ہوتی ہے۔ کھیتی میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، دانا، زمین اور کاشتکار۔ دانا عمدہ ہو، بیج عمدہ ہو، زمین عمدہ ہو اور کاشتکار عمدہ ہو، ایسے ہی نیت عمدہ ہو، اور نیت عمدہ کے ساتھ ساتھ مال عمدہ ہو اور مصرف عمدہ ہو۔ ہم لوگ کچھ بھی نہیں دیکھتے، جہاں خرچ کرتے ہیں کہیں بھی اٹھا کر کے دے دیتے۔ پتہ لگاؤ کہ کون مستحق ہے اس کا، آپ کا فرض بنتا ہے، اللہ نے آپ کو نوازا۔ کتنی عورتیں ہیں اگر شوہر بیمار ہو گیا تو اپنا جسم بیچ کر کے اس کا علاج کراتی ہیں۔ آپ مجرم ہیں، اس آپ مجرم ہیں، کل قیامت کے دن پکڑ لیا اس نے آپ کا غریبان تو آپ گئے کام سے۔ پتہ لگے فوراً وہاں پہنچو کہ کوئی بیمار ہے، اور حدیث قدسی ہے، ارے میں بیمار تھا تو مجھے دیکھنے کے لیے نہیں آیا۔ پوچھا جا رہا، بندہ پوچھے گا کہ اللہ تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ کہا کہ میرا ایک بندہ بیمار تھا، اگر تو وہاں آتا تو مجھے پاتا وہاں پر۔ اب جاؤ پتہ لگاؤ۔ ایک مسلمان ہے اور اپنا جسم تو بیچ رہی ہے، مجبور ہے، کوئی دے نہیں رہا ہے اسے، آپ کا فریضہ بنتا ہے کہ وہاں پہنچے آپ اور اس کی مدد کریں۔ کوئی بیمار ہے وہاں آپ جائیں، وہاں آپ اللہ کو پائیں گے۔ تو اللہ کو اگر تلاش کرنا ہے تو یہاں ملتا ہے، وہاں جاؤ۔ حدیث قدسی میں اس طرح کی بات نہیں، کہتے ہیں اب دے دیا، آپ دے دیا، اب آپ کو دے دینے کے بعد نہ تو احسان جتانا ہے اور نہ تکلیف پہنچانی ہے۔ اگر آپ نے تکلیف پہنچائی اور احسان جتایا تو آپ کا یہ صدقہ بیکار گیا۔ اس کے بعد کچھ لوگ ہوتے نہیں دے پاتے، ان کا علاج بتایا گیا، قول معروف و مغفرۃ۔ ایک آدمی آتا ہے، میں ضرورت مند ہوں، مجھے کچھ دے دو، اس کے پاس ہے ہی نہیں، سچ مچ نہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کچھ بھی نہیں ہے نا، تو ایک کام کرو، تمہیں صدقے کا ثواب مل جائے گا، پیار سے 2 باتیں اس سے کر لو بس۔ قول معروف، پیار سے 2 باتیں کر لو، یہ ہے ترجمہ میں نے اس کا کیا ہے، پیار سے 2 باتیں کر لو۔ اور بخاری شریف کی روایت ہے، الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، ایک اچھا کلمہ، ایک اچھی بات صدقہ ہے۔ تو اگر تمہارے پاس دینے کی طاقت نہیں ہے مال، تو 4 باتیں اس سے پیار کی کر لو، تمہیں صدقے کا ثواب مل گیا۔ اچھا، اس کے بعد مغفرتن کہا گیا۔ مغفرتن کا یہاں عام معنی نہیں ہے بخشش، بلکہ مغفرتن کا مطلب ہے اگر آپ نے کسی کو دے دیا تو کہتے مت پھریے، چھپائیے اس کو۔ مغفرتن معنی چھپانا، اللہ غفار ہے، کیوں گناہوں کو چھپا دیتا ہے، یہ مغفرت ہے، چھپا دینا۔ اگر آپ نے کسی کو دے دیا تو کہتے مت پھریے، اس لیے کہ پھر اس کی جو عزت ہے، عزت نفس، وہ خطرے میں پڑ جائے گی، لوگ اس کا مذاق اڑانے لگیں گے، ارے اس لائق نہیں ہے، اور دوسرے نے اس کو پیسہ دیا ہے۔ تو یہ مغفرت معنی چھپانا، دینے کے بعد سائل کو چھپائیے، اور یہ مت بتائیے کہ وہ ضرورت مند تھا میں نے دیا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ قول معروف و مغفرت۔ اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات کہی جا رہی ہے، دیکھو پورے قرآن میں یہ نکتہ یاد رکھو، پورے قرآن میں فحشہ کا لفظ زنا کے لیے آیا ہے، بدکاری کے لیے آیا ہے پورے قرآن میں، لیکن یہاں فحشہ کا لفظ جو پورے قرآن میں زنا اور بدکاری کے لیے آیا، بے حیائی کے لیے آیا ہے، وہ یہاں بخیلی کے لیے آیا ہے۔ اللہ اکبر، انما یامرکم بالسوء والفحشاء، یہ شیطان تمہیں سوء کا اور فحشہ کا حکم دیتا ہے۔ یہاں فحشہ سے مراد بخل ہے،
اب بتائیے اگر بخیلی کو اللہ بے حیائی اور بدکاری اور زنا بول دے تو بخیلی کتنی بری چیز ہے. لہذا آدمی کو بخیلی سے ڈرنا چاہیے. اور ایک بات یاد رکھو, جب تک حدیث شریف ہے کہ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے. ارے بھائی جب آپ اپنے بھائی کی مدد میں نہیں ہے تو اللہ آپ کی مدد کیسے کرے گا؟ بالکل نہیں. ایک بات تو یہ تو یہ بہت خطرناک بات ہے, اس لیے کہ یہاں بخیلی کو فحشا کہا گیا جو بے حیائی بدکاری اور زنا کے لیے آتا ہے. پورے قرآن میں یہی ایک جگہ ہے جہاں بخیلی کو فحشا کہا گیا, جس سے بخیلی کی شناخت اور قباحت واضح ہو جاتی ہے. اور دوسرے ایک نکتہ اور کہ اللہ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد علم کا ذکر کیا ہے, حکمت کا. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, بتایا گیا کہ کسی کے پاس کروڑہ مال ہو لیکن وہ علم کے مقابلے میں بالکل بے مقدار ہے. علم ہے, پیسہ پیسہ ہے جی, علم کے مقابلے میں پیسے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کے بعد وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا کی بات کی. علم کا تذکرہ کیا ہے. علم اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہوتی, اس کی کوئی قیمت نہیں. اسی وجہ سے اللہ نے انفاق فی سبیل اللہ کے بعد اس کا تذکرہ فرمایا. اس کے بعد ایک سوال ہے کہ بھائی کیا غیر مسلم کو بھی صدقہ دے سکتے ہیں؟ زکات تو نہیں دے سکتے, صدقہ دے سکتے ہیں. جواب دیا گیا لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء, ان کی ہدایت تمہارے اوپر نہیں ہے, اللہ جسے چاہے ہدایت دے. سوال کیا ہے؟ غیر مسلم کو ہم صدقہ دے سکتے ہیں, جواب ہوا کہ ان کی ہدایت تمہارے اوپر نہیں ہے. کیا مطلب؟ ہدایت ایک الگ چیز ہے, وہ اللہ کے ذمہ ہے. جہاں تک صدقے کا معاملہ ہے اگر وہ پریشان حال ہے تو غیر مسلم کو بھی صدقہ دیا جا سکتا ہے. اس کے بعد سود کا بیان ہے. پہلے ہم سود اور صدقہ کا فرق بیان کر دیں. سود اور صدقہ میں فرق یہ ہے کہ سود کے اندر برکت نہیں ہوتی, صدقے کے اندر برکت ہوتی ہے. ایک فرق تو یہ. اچھا, دوسرا فرق, سود خور کی نظر دنیا پر ہوتی ہے اور متصدق کی صدقہ کرنے والی کی نظر آخرت پر ہوتی ہے. یہ دو فرق. سود کا باعث, سود کا مقصد یہ خود غرضی ہے اور صدقہ کا باعث, صدقہ کا مقصد ہمدردی ہے. دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. اس کے بعد ایک نکتہ یہ دیکھو, اللہ نے مثال دی ہے کہ جو سود کھاتے ہیں. اچھا, سود کھانا, اللہ نے یہاں کھانے لفظ ذکر کیا ہے. الذین یاکلون الربا, جو سود کھاتے ہیں. سود کون کھاتا ہے؟ سود کون کھاتا ہے؟ سود نہیں کھاتا, بلکہ سود لیتا ہے. بھائی سودی لین دین, سود لیتا ہے ایسا بولنا چاہیے نا. اللہ تعالیٰ نے کہا سود کھاتا ہے, تو سود خور میں اور سود لینے والے میں کیا فرق ہے؟ یہ بڑا پیارا نکتہ ہے. اس لیے کہ اللہ بہت گہری بات کہتا ہے. اگر کوئی چیز لے لی جائے تو آدمی اس کو دے سکتا ہے, اس کی واپسی ممکن ہے, لیکن اگر کوئی کھا لے تو اس کی واپسی ممکن کیسے؟ اللہ نے فرمایا سود کھا رہا ہے, واپسی ممکن نہیں ہے. اللہ اکبر. تو سود لینا اس کو تعبیر کیا اللہ نے کھانے سے, کہ کوئی چیز لے لی جائے تو اس کی واپسی ممکن ہے. آپ نے لیا دے دیجئے, لیکن اگر آدمی نے سود کھا لیا تو اس کو واپس کیسے کر سکتا ہے؟ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سودی لین کو, لینے کو اور دینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سود کھانے سے تعبیر فرمایا. اور تمثیل کیا دی؟ کل قیامت کے دن اس طرح اٹھیں گے جیسے ایسا انسان جس کو جنات لگ گیا ہو. اچھا, ایسی بات کیوں کہی اللہ نے, جنات لگ گیا ہو؟ بہت گہری بات ہے. ذہن حاضر کر لو, اس کے بعد سمجھاتا ہوں. حاضر ہے ذہن؟ سمجھاتا ہوں بہت غور سے, نہیں تو نہیں سمجھ میں آئے گا. جن لگ گیا, اب 4 آدمی اس کو پکڑے ہوئے ہیں, 4 آدمی پکڑے ہوئے ہیں. چھوڑو مجھے, چھوڑو مجھے, ایسے کرتا. بولو یہ طاقت اس آدمی کی ہے کہ جن کی ہے؟ جن کی ہے, اس آدمی کی نہیں ہے نا. جو دکھائی دے رہا وہ ہے تو نہیں نا. ہاں, بظاہر ایسے ہی سود کے اندر دکھتا ہے کہ بڑھ رہا ہے, در حقیقت گھٹ رہا ہے. وہ ایسا نہیں ہے جیسا وہ دکھتا ہے. فرمایا گیا تخبطہ الشیطان من المس, جی وہ جن ہے اس کے اندر, آدمی کے اندر وہ طاقت نہیں ہے. دیکھ رہے کو بہت زیادہ طاقتور, بظاہر طاقتور دکھ رہا ہے, حقیقت میں طاقتور نہیں ہے. ایسے ہی سود کو دیکھو کہ وہ بڑھ رہا ہے تو وہ بڑھ نہیں رہا ہے, در حقیقت وہ گھٹ رہا ہے. اور آگے فرمایا گیا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, اللہ صدقے کو بڑھاتا ہے اور سود کو مٹا دیتا ہے. میں ایک تبصرہ کر رہا ہوں کہ دنیا کے تمام اکنامکس ایکسپرٹس
کچھ بھی کہیں، لیکن میں بولتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جملہ قیامت تک کے لیے پتھر پر لکھی ہوئی تحریر ہے، مٹ نہیں سکتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو مٹا دیتا ہے۔ پوری دنیا اس سود کے چکر میں ہے، پوری دنیا حیران و پریشان ہے۔ تمام اکنامکس کے ایکسپرٹس کچھ بھی کہیں، سود سے یہ فائدہ ہے، سود سے یہ فائدہ ہے، سود سے یہ فائدہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جملہ فرمایا، یمحق اللہ الربا، اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو مٹا دیتا ہے۔ یہ جملہ ایسا ہے جو پتھر پر لکھی ہوئی تحریر کی طرح ہے، جو کبھی مٹ نہیں سکتی، لوگ کچھ بھی کہیں۔ بہت عجیب و غریب بات۔ اچھا ایک نکتہ اور، اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے، تجارت کو، اور سود کو حرام کیا ہے۔ یہ الٹا کیوں نہیں؟ اللہ نے سود کو حرام کیا ہے اور تجارت کو حلال کیا ہے، ایسا کیوں نہیں؟ پہلے اللہ نے حلال کی بات کہی، اس کے بعد حرام کی بات کہی۔ نکتہ یہ ہے کہ کسی چیز کو آپ اگر روکنا چاہ رہے ہیں تو پہلے اس کا الٹرنیٹو لا کر کے رکھیں۔ یہ قرآن حکیم کا منہج ہے، قرآن حکیم کا انداز ہے کہ کسی چیز کو آپ کہہ رہے ہیں نہیں کرنا ہے تو یہ نہیں کرنا ہے، تو اس کی جگہ پہ کیا کرنا ہے؟ الٹرنیٹو لائیے، متبادل لائیے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے حلال کیا ہے تجارت کو، اب پہلے اللہ نے اس کا متبادل دے دیا، تب اس کے بعد کہا کہ میں نے حرام کیا۔ متبادل پہلے لاؤ، اس کے بعد کسی چیز سے روکو کہ یہ چیز ایسی ہے ویسی ہے۔ یہ سمجھ میں آیا؟ سود کو کوئی آدمی اگر حلال سمجھ کر کے کرتا ہے تو کافر ہے، اور اگر سود استعمال کرتا ہے اس کو حرام سمجھتے ہوئے تو وہ فاسق ہے، اور سود مٹ جاتا ہے۔ برابر؟ اس کے بعد کہا گیا سود کا سب سے بڑا گناہ یہ، اتنا بڑا گناہ کوئی نہیں ہے، اتنا بڑا گناہ شریعت میں ہے ہی نہیں، سود سے بڑا گناہ کیا؟ فاتنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس پر ایک مفسر کا جملہ میں نے پڑھا کہ قبل ان تدخل فی الحرب اعرف من هو خصمک، فرمایا گیا کہ لڑائی میں داخل ہونے سے پہلے جان لو کہ تمہارا مقابل کون ہے۔ آدمی کو روح کہاں اٹھے گی سود کھانے سے؟ یہ کیا فرمایا کہ قبل ان تدخل فی الحرب، لڑائی میں، جنگ میں گھسنے سے پہلے یہ دیکھ لو من ہوا خصمک، تمہارا مقابل کون ہے؟ تمہارا مقابل اللہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سے کون جیتے گا؟ اللہ اور اس کے رسول سے روکتے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہے یہ آیت کریمہ۔ من ہوا خصمک، دیکھ لے تیرا مقابل کون ہے۔ جنگ کرنا ہے، اور ایک ہے محارب جنگ کرنے والا، اور ایک ہے جنگ کا اعلان کرنے والا، یہ اور بدتمیز ہے، یہ اور ایک ہے جنگ کرنے والا میدان جنگ میں گھس پڑا، ایک کہتا آؤ فاسن آئے لڑنے کے لیے، ایک ہے لڑنے کے لیے میدان جنگ میں جانا، اور ایک کہنا حل من مبارز، ہے کون مجھ سے لڑنے والا ہے۔ یہ اللہ نے فرمایا یہ لڑ تو رہا ہے، لڑنے کے ساتھ ساتھ چیلنج بھی کر رہا ہے، تو لڑنا پلس چیلنج، یہ دونوں چیزیں، ایک تو اللہ سے لڑنا یہ کتنی بڑی بات ہو گئی، اور دوسرے اللہ کو چیلنج کر رہا ہے، نکل باہر نکل۔ ایک تو پہنچ جانا، دوسرا کا باہر نکل۔ ایک تو آپ کسی کے گھر پہنچ گئے مارنے کے لیے اس کو، تو آپ محارب ہیں، اور اس کے بعد باہر نکل تو میں دیکھ لیتا ہوں، تو یہ دوسرا گناہ ہے، اس سے بڑا گناہ۔ ایک صاحب امام مالک کے پاس آئے، کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو کہہ دیا ہے کہ اگر تو اس گھر سے نکلی تو طلاق۔ میں نے یہ کہا کہ سود سے زیادہ اگر کوئی گناہ برا ہے یا بڑا ہے تو تجھ پر طلاق۔ امام مالک کے پاس آئے، امام مالک نے کہا کل بتاؤں گا۔ پتہ یہ چلا کہ عالم کتنا ہی بڑا، فوراً سوال کا جواب نہیں دینا چاہیے، فوراً سوال کا جواب دینا بے وقوفی ہے، غور کر لے، جواب پہلے دیکھ لے اچھی طریقے سے، سوال جواب دے۔ امام مالک نے کہا کہ کل آؤ، دوسرے دن آیا، آپ سمجھ میں نہیں آیا، کہ کل آؤ، نہیں سمجھ میں آیا، کل آؤ۔ تیسرے دن جب آیا تو کہا کہ تیری بیوی کے اوپر ایک طلاق ہو گئی۔ کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ میں نے دیکھا شریعت کے اندر کہ کسی گناہ کے اوپر یہ بات نہیں کہی گئی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والی بات، نہ زنا کے اوپر ہے، نہ شراب کے اوپر ہے، نہ کسی چیز کے اوپر، سود کے اوپر یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، لہٰذا تیری بیوی کے اوپر ایک طلاق ہو گئی ہے، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے شریعت میں، سود سے بڑا۔ اس کے بعد کہا گیا اللہ، میری روح کانپ رہی ہے، وہ آیت کریمہ دیکھ کر کے، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ یہ آخری آیت ہے نازل، اس بات کو یاد نازل، یہ آخری آیت مفسر تفسیرہ کرتا ہے، آخر آیت فی القرآن ان آخر لحظۃ فی اعمارنا، قرآن حکیم کی آخری آیت ہمارے عمر کی آخری سانس کی طرف اشارہ کرتی ہے،
ایک دن تمہیں مر جانا ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ قرآن حکیم کی آخری آیت ہے کیا یہ جو میں نے پڑھا ہے, آخری آیت جو نازل ہوئی یہ ہے جو اس میں وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ, اس دن سے ڈرو جس دن تمہیں موت آ جائے گی, تم اللہ کے سامنے لوٹائے جاؤ گے, موت آ جائے گی, اس دن کی یاد کرو. آخری آیت ہے اور آپ کی زندگی کی آخری سانس ہے موت ہے. تو آخر آیت فی القرآن ان آخر لحظۃ فی اعمال, ہماری آخری سانس اور یہ آیت کریمہ جو قرآن حکیم کی آخری منزل ہے, آخری نازل کی ہوئی ہے. قرآن حکیم کیسی کتاب, اللہ کو دل دھڑکا دیتی ہے, دل پریشان ہو جاتا ہے. اصل میں یہ آیت کریمہ ایک سیاق میں کہا کہ سود لینے کی ضرورت ہے تو سود مت لو, حرام ہے یہ, کسی سے قرض لے لو, ایک قرض دے دے. دیکھو متبادل پیش کیے گئے, سود کو حرام کر کے متبادل قرض دے دو. اب قرض ٹائم پر نہ دے سکے تو فنظرۃ الی میسرہ, آسانی تک مہلت دے دو. مہلت کے بعد بھی آسانی تک نہیں دے پا رہا ہے تو کیا, معاف کر دو. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ, اس کے بعد لایا گیا قیامت کے دن تمہیں پیش ہونا نا, یہاں معاف کر دو وہاں مل جاتا, گھبراؤ نہیں, ساری چیزیں جمع کر دی ہیں. رب تھے دیکھو بڑی عجیب و غریب کتاب ہے. سبحان من ھذا کلامہ, پاک ہے وہ جس کا یہ کلام. کچھ سود کا الٹرنیٹیو قرض قرار دیا گیا. اب قرض کے اندر جھگڑا ہو سکتا ہے, میں نے نہیں لیا ہوگا تو میں نے دیا, تو تین چیزیں کر لو, ایک تو گواہ اور دوسری کتابت لکھ لو, اور تیسرا مدت کی تعین کر لو کتنے دن میں دینا ہے. تو مدت کی تعین 1 سال مثلا, مدت کی تعین کر لو, کتابت لکھ ڈالو اور گواہ لے آؤ. گواہ ایک مرد, 2 مرد, اور اگر 2 مرد نہ ملے تو 1 مرد اور 2 عورتیں. اور یہ عورتوں کی توہین نہیں ہے, بلکہ یہاں اس وجہ سے 1 مرد کے مقابلے میں 2 عورتیں ہیں, اس لیے کہ مالیاتی نظام ان سے متعلق نہیں ہوتا. ان سے مالیاتی جو نظام اس کی باریکیوں سے واقف نہیں ہوتی. کون؟ عورتیں. ان کا تعلق امور خانہ داری سے ہوتا ہے, گھر کے کام سے ہوتا ہے. لہذا اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری یاد دلا دے. ان کی توہین نہیں ہے, بلکہ وہ کام نہیں ہے, ان کا دائرہ کار نہیں ہے. لہذا ایک عورت اگر بھول جائے, پھسل جائے تو دوسری, اب اگر وکیل جرح کرنے لگے تو ایک عورت پھسل سکتی ہے تو دوسری اس کو یاد دلا دے, پھسلنا نہیں, یہ بات ہوتی, دوسری اس کو یاد دلا دے. اس وجہ سے نہ کہ عورت کی توہین, اس لیے کہ اس کا میدان نہیں ہے وہ مالیاتی نظام. اس وجہ سے ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورت, یہ 2 گواہ ہونے چاہیے. ایک نکتہ بتانے جا رہا ہوں بہت پیارا, کہ کتابت سب کو اس وقت نہیں آتی تھی. ہم جب چھوٹے سے حفظ کر کے آئے 12 سال کی عمر میں, تو گاؤں میں بہت کم لوگ پڑھے لکھے تھے, معمولی خط وط پڑھ لیتے تھے, تو پڑھے لکھے بہت کم ہوتے تھے. تو خط پڑھانے کے لیے ماں میری یا ایسی اور عورتیں کسی مدرسے کے طالب علم کو ڈھونڈتے تھے, ذرا بابو پڑھ کے بتاؤ کیا اس کے اندر لکھا ہوا ہے. تو وہ پڑھ کے بتاتی تھی, بچے تو سب نہیں لکھ پاتے. کہا کہ جس کو لکھنا آتا ہو وہ انکار نہ کرے, ولا یا بکاتب, لکھنے والا انکار نہ کرے, فوراً آ جائے, ہاں لکھ دیتا ہوں میں, مجھے لکھنا آتا ہے. نکتہ بیان کیا مفسر نے کہ اللہ تعالی نے کسی کو کوئی صلاحیت دی ہے تو اس صلاحیت کو لوگوں تک پہنچاتے رہیے, اس صلاحیت کا فائدہ لوگوں کو پہنچاتے رہیے. یہ آپ کی اس صلاحیت کا شکر ہے اللہ کی بارگاہ. جی ولا یا بکاتب, اللہ نے آپ کو کوئی صلاحیت دی ہے, اس صلاحیت کا فائدہ لوگوں کو پہنچ رہا ہے, پہنچاتے رہیے. اور یہی آپ کی اس صلاحیت کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس صلاحیت دی, آپ نے لوگوں کو فائدہ پہنچانے میں صرف کی, اور اس طریقے سے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا فرمایا. آگے ایک بڑی عمدہ بات کہی جا رہی ہے. دنیا دار جو ہوتے ہیں, طالبین دنیا, ان کی دوڑ دھوپ کا محور اور میدان صرف 7 چیزیں. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. کیا تبصرہ ہے اللہ کا. دنیا کا جو طالب ہوتا ہے وہ 7 چیزیں ڈھونڈتا ہے. کیا؟ عورت. سب سے پہلے عورت کا تذکرہ ہے. جانتے ہیں اعظمها فتنۃ, سب سے زیادہ فتنہ عورت ہے. لہذا یہ کنٹرول میں رہیں تو سوسائٹی کنٹرول میں رہتی ہے. یا آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے نا, پوری سوسائٹی کی ایسی کیسی ہو جائے گی, نظر لگی ہے. پہلے اللہ نے عورت کا تذکرہ فرمایا. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ, اور بنین لڑکے اگر یہ قابو میں نہ رہیں آپ کو گھٹنوں پر بٹھا دیں گے. جی
والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، بہت زیادہ پیسہ، تھوڑا پیسہ ہوتا ہے آدمی کنٹرول میں رہتا، بہت زیادہ پیسہ آ جائے تو آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے. والقناطیر المقنطرۃ من الذهب، بے شمار پیسہ. قناطیر مقنطرہ کا مطلب پہاڑ جتنا روپیہ پیسہ، اتنی سونا چاندی. والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، پیسہ یہ کمانے کے لیے. عورت چاہیے اس کو، دوسرے اس کو بیٹے چاہیے، بیٹوں سے طاقت، عورت سے لطف حاصل کرنا، اور یہ پیسوں سے جو چاہے وہ کرنا، تمام خواہشات پوری کرنا، گھومنا گھامنا. والخیل المصومہ، بڑی بڑی گاڑیاں چاہیے، وہاں نشان لگائے ہوئے گھوڑے، تو آج کل بڑی بڑی گاڑیاں. والخیل المصومہ میرا انعام والحرث، اور جانور چاہیے آپ کو، اسی گھوڑے چاہیے اور دیگر چیزیں چاہیے. والحرث، کھیتیاں چاہیے، پراپرٹی چاہیے، لینڈ چاہیے، یہ ساری چیزیں چاہیے. یہ 7 چیزیں ہیں. کہا کہ دنیا کے جو طالب ہوتے ہیں یہی 7 چیزیں ان کی تگ و دو کا محور ہوتی ہیں. اور اللہ نے فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، اور تھوڑی ہے زندگی کا یہ سامان، بڑا تھوڑا ہے. اور حقیقت میں واللہ عنده حسن المآب، اللہ تبارک و تعالی کے پاس بہترین پلٹنا ہے. کیا نقطہ ملا؟ نقطہ یہ ملا، یہ 7 شہوتیں اگر چھوڑ دو گے تب تم کو جنت ملنے والی ہے. ان کے بعد جنت کا تذکرہ کیا گیا. جب تک یہ 7 چھوڑو گے نہیں تب تک جنت ملے گی نہیں. اچھا اب بتایا کہ جنت ملتی کیسے ہے، کون لوگ جنت ملتی کیسے ہے، جنت میں کیا کیا، کون لوگ، وہ بیان کیا گیا. قل انبئکم بخیر من ذلکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ. یہ ان عورتوں کے پیچھے تم گھوم رہے ہو جن کو پیشاب کی ضرورت، پاخانے کی ضرورت، جن کو کنگھی کرنے کی ضرورت، جن کو نہانے کی ضرورت، جن کو تھوکنے کی ضرورت، یہ تمام چیزیں آؤ ہم دیتے ہیں. ازواج مطہرۃ، پاک لڑکیاں دیتے ہیں ہم آپ کو. یہ تو آگے کا ازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضوان تم کو ملنے والی. اور آپ کو کرنا کیا ہے، یہ پیسے کام نہیں. للذین اتقوا، تقوی اختیار کرو. تقوی کیسے؟ تقوی آگے بتائیں. الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمستغفرین بالاسحار. اس میں آخری صفت بڑی پیاری ہے، سچ بولنے والے اور اللہ کی اطاعت کرنے والے. سب سے بڑی چیز جو رمضان میں کرنا ہے، والمستغفرین بالاسحار، سحری کے وقت، اذان سے پہلے سحر کے وقت آپ کو استغفار کرنا. یہ اگر آپ یہ کر لے گئے تو جنت ملنے والی. نسخہ بتا دیا گیا آپ کو. والمستغفرین بالاسحار، سحر کے ٹائم استغفار. بہت زیادہ اللہ کے سامنے رو گڑی. سب سے زیادہ مزہ کس میں ہے دنیا میں؟ تجربہ کر کے دیکھ لو. عورت میں بھی، مال میں بھی، کسی میں اتنا مزہ نہیں ہے جتنے ایک چیز میں. کیا؟ تنہائی میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے رو لو. اتنا مزہ آتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے، آپ اس مزے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اس لطف کا تصور نہیں کر سکتے. کر کے دیکھ لو، کر کے دیکھ لو. اتنا مزہ کہیں نہیں آئے گا آپ کو جتنا رب کے سامنے سجدے میں گر کر کے ہاتھ اٹھا کر اس کے سامنے دعا کرنے میں جو مزہ آتا ہے، رونے میں مزہ آتا ہے. مزہ کہیں نہیں آتا. تم کون سا لطف چاہتے ہو؟ تمہیں کون سا مزہ چاہیے؟ ارے حقیقی مزہ تو کہیں اور ہے، کہاں ڈھونڈ رہے ہو تم؟ والمستغفرین بالاسحار، سحر کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرو. میرے معبود مجھ سے گناہ سرزد ہو گئے، میں اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، میں اپنے تمام گناہوں پر نادم ہوں، مجھے معاف کر دو، معاف کر دو. شان ہے اس کی. اگر وہ سب کو معاف کر دے کیا بگڑتا ہے؟ اسے کچھ نہیں جاتا. اسے مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے. اس کے بعد فرمایا گیا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من. ایک نکتہ بتاؤں، اللہ نے فرمایا تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہتا ہے پوسٹ دیتا ہے، نیتا بنا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ملک دے دیتا ہے. اور اس کے بعد کہتا ہے وتعز من تشاء، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے. پتہ یہ چلا الملک لیس هو العز، یہ ملک مل جانا، یہ پوسٹ مل جانا یہ عزت نہیں ہے. العز فی ثیاب بالیہ، پھٹے کپڑوں میں بھی عزت مل سکتی ہے. عزت پیسوں سے نہیں ملتی، عزت پھٹے کپڑوں میں مل سکتی ہے. آدمی کے پاس اگر علم ہو، آدمی کے پاس اگر تقویٰ ہو. اور ایسا دیکھا ہے دنیا نے یہ منظر، ہارون رشید اللہ کتنی بڑی حکومت ہے، پوری دنیا کے اوپر حکومت کیا اس نے. اور اس کا بیٹا مامون الرشید اعظم. آج تو ہم معمولی معمولی باتوں پر لوگوں سے ڈرتے ہیں. جانتے ہیں قیصر قسطنطنیہ کو جب خط لکھتا تھا، جانتے کیا لکھتا تھا؟ ووٹ ڈاگ آف روما، اے روم کے کتے، ایسا بولتا تھا وہ. جیسے امریکہ کے صدر کو ایسے کوئی گالی دیتے تو کیا ہوتا ہے؟
ایسا بولتا تھا یا کلبر روم، اے روم کے کتے، ایسا بولتا تھا. اتنا باجبروت اور طاقتور بادشاہ گزرا ہے. یہی ہارون کا بیٹا ہے. کہتے ہیں کہ بغداد میں ایک عالم تشریف لائے تو پورا بغداد امٹ پڑا ان کے استقبال کے لیے. ان کی وائف زبیدہ نے کہا آپ تو بادشاہ ہیں، آپ تو بادشاہ ہیں. ڈنڈا مار مار کر کے چند لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے آپ کی محفل میں آنے کے لیے، لالچ دیا جاتا ہے. اور یہ جو عالم آیا ہے جو گدھے پر سوار ہے، پیر میں جوتی نہیں ہے، حقیقی بادشاہ تو وہ دکھتا ہے جو گدھے پر سوار ہے پیر میں جوتی نہیں. بولے حقیقت میں حقیقی بادشاہ وہی ہے، حقیقی بادشاہ وہی ہے. تو پیسوں سے عزت نہیں ملتی. الملک لیس ولیس، ایسی عزت کیا، ایسا تخت کیا، ایسا تاج کیا کہ لوگ باہر آپ کے بارے میں گالیاں بکیں، برا بھلا کہیں آپ کو. تو یہ تبصرہ کیا گیا اسے. بہت پیاری بات کہنے جا رہا ہوں، مائیں اور بہنیں غور سے سنیں. حضرت مریم کا بیان چل رہا ہے. مریم کا مطلب سمجھتے کیا ہوتا ہے؟ عابدہ، عبادت گزار، عبادت گزار. سب سے پہلا نقطہ حضرت مریم کے بارے میں یہ جان لیں کہ پورے قرآن حکیم میں صراحت کے ساتھ کسی عورت کا نام نہیں آیا. ایک مرد کا نام آیا ہے، ایک عورت کا. مرد کون ہے؟ حضرت زید. حضرت زید یہ تو نبی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات الگ ہے. کسی اور آدمی کا نام ایسا تو زید کا نام آیا، زید. اور پورے قرآن حکیم میں صرف ایک عورت کا نام آیا ہے، وہ ہے مریم. اور ایک جگہ نہیں، کئی جگہ پر ان کا نام آیا ہے. کیا پتا چلا کہ عورت عبادت کر کے اس مقام تک پہنچی جس مقام تک مریم پہنچی. اور اتنی عابدہ اور زاہدہ تھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے نام کو اپنے کلام برحق کا حصہ بنا دیا. آدمی جب کہے گا مریم، 4 حروف ہے نا، کتنی نیکیاں ملی؟ 10 چوک 40 نیکیاں. ان کا نام لے لو قرآن حکیم پڑھتے ہوئے تو 40 نیکیاں. اللہ تعالیٰ نے اتنی عابدہ اور زاہدہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کو اپنے کلام برحق کا حصہ بنا لیا. یا مریم انا لک ھذا، کلام برحق کا جز ہے، وہ حصہ ہے. اور یہ وہ واحد عورت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے ان سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا. اتنی عابدہ اور زاہدہ تھے. تو ایک نقطہ تو 3 باتیں معلوم ہوئی. مریم کا مطلب ہوتا ہے عابدہ، عبادت کرنے والی. اور دوسرا نقطہ یہ معلوم ہوا کہ واحد عورت ہیں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کو اپنے کلام برحق کا جز بنا لیا. اور تیسرا یہ کہ بغیر باپ کے ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا. چوتھے ان کے نام سے پوری ایک سورت اتار دی، سورہ مریم. تو میری مائیں اور بہنیں اس طریقے کے عبادت گزار، اس طریقے کے عبادت کے میدان میں آئیں. ان کی ماں حنا بہت زیادہ بوڑھی ہو گئی تھی. حضرت مریم جب پیدا ہوئی بہت بوڑھی ہو گئی تھی، مایوس تھی. انہوں نے بہت باریک بات کہنے جا رہا ہوں، ذہن حاضر ہے. بوڑھی ہیں، اولاد ہونے کی امید نہیں ہے، تمنا کرتی ہیں. بعض لوگوں نے لکھا کہ ایک چڑے اور اس کے بچے کو دیکھ لیا تو چڑیا جو ہے اپنے بچے کو کھلا رہی ہے دانا، اے اللہ مجھے بھی ایک اولاد دے دے. جبکہ جوانی کا موسم گزر چکا، بڑی بوڑھی ہو گئی. اس وقت بھی دیکھو جو نقطہ بیان کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کوئی بوڑھا آدمی اگر اولاد مانگے تو اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ ذرا بتائیے. کہ وہ میرے بڑھاپے کی لاٹھی بنے گا. یہ عورت دیکھو بوڑھی ہے اور جیسے ہی انہوں نے یہ تمنا کی کہ اے اللہ مجھے بچہ چاہیے اور میں نظر مانتی ہوں کہ اسے تیرے دین کی راہ میں دے دوں گی، مجھے بڑھاپے کی لاٹھی نہیں چاہیے. ایسی عورتیں ہونی چاہیے. اللہ نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، آزاد تیرے دین کی راہ میں اس کو آزاد کر دیتے ہوں. بڑھیا عورت. ہماری مائیں اور بہنیں کیا تمنا کرتی ہیں؟ ارے بیٹا پیدا ہو، جوان ہوگا، عیش کے ساتھ ہمیں رکھے گا، میرے بڑھاپے کی لاٹھی بنے گا. یہ دیکھو ایک بوڑھی عورت ہے جو تمنا کر رہی ہے کہ اے میرے رب اگر تو مجھے بچہ دے دے تو تیری راہ میں آزاد کر دیتی ہوں، دین کی راہ میں دے دیتی. تو مائیں اولاد کے لیے تمنا کریں کہ انہیں دین کے راستے میں لگائیں گی، دعوت کے راہ میں لگائیں گی. ایک نقطہ تو یہ معلوم ہے. اچھا دوسرا نقطہ بڑا پیارا ہے. محراب مسجد کو بھی بولتے ہیں.
اور محراب مصلی کو بھی بولتے ہیں، اور محراب مسجد کے کسی خاص حصے کو بولتے ہیں جس میں امام رہتا ہو یا کوئی رہتا ہو. تو محراب کا تعلق کئی جگہوں سے ہے، یا گھر میں کوئی آدمی کوئی عبادت کرنے کی خاص جگہ کر لے وہ بھی محراب ہی ہے. ایک دفعہ اب ان کی کفالت میں آ گئے حضرت مریم، ان کے زکریا علیہ السلام کے جو ان کے خالو ہوتے ہیں. تو دیکھا کہ ان کے کمرے میں بغیر موسم کے پھل ہیں. فوراً پوچھا یا مریم انا لک ھذا، میری بیٹی میری بچی مریم یہ پھل کہاں سے آئے بغیر موسم کے؟ یہ تعلیم ہے کہ بچے کے ہاتھ میں موبائل دیکھیں یا کیسی کوئی ایسی چیز دیکھیں، بیٹی کے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز دیکھیں جو آپ نے نہیں دیا ہے، آپ پوچھیں کہ یہ کہاں سے آیا ہے. تربیت میں ہے آپ. یہی ہم نہیں کرتے. بیٹا گاڑیاں لے کر کے گھوم رہا ہے، کروڑوں روپے کی گاڑی لے رہا ہے، یہ لے رہا ہے وہ لے رہا ہے، کوئی بولنے والے نہیں اس کو. بولنا ضروری ہے، کیا کر رہا ہے تو، کیوں کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، ضروری ہے خیال رکھنا. آپ نگراں اس کے. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی مسئول ہے، ہر آدمی کے اس کے رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا جو اس کے ماتحت ہے، سوال کیا جائے گا اس سے. اچھا دیکھا کہ بغیر موسم کے پھل، جواب دیا انہوں نے یا مریم انا لک ھذا قالت من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اچھا بہت پیارا نکتہ ہے، لے کر کے جاؤ، شاید زندگی میں آپ نے نہیں سنا ہوگا. دیکھا بغیر موسم کے پھل کہاں سے آیا؟ اللہ نے دیا. غیر موسم کے پھل دے سکتے ہنالک، وہیں پر بولے تو جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ بغیر موسم کے پھل، اب ان کی بھی جوانی کا موسم گزر چکا تھا، کن کے؟ حضرت زکریا کے. ہنالک وہ دیکھ کر کے وہیں انہوں نے دعا کی کہ اللہ مجھے بچے چاہیے، اور دعا قبول ہو گئی. نکتہ یہ ملا کہ کسی اچھی چیز کو دیکھ کر کے آپ تمنا کر لیں کہ اے اللہ وہ چیز مجھے دے دے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ قبولیت کی گھڑی ہو اور دعا قبول ہو جائے. یہ بہت پیارا نکتہ ہے، اسے یاد رکھو. قبولیت کا وقت ہوتا ہے، کوئی اچھی چیز دیکھ کر آپ تمنا کر لیں اللہ مجھے دے دے، غلط چیز نہیں. کوئی عورت جا رہی ہے، آپ کی عورت ہے تو اسے آلریڈی چاہ رہے ہیں، اس کے بعد یہ بھی مل جائے، بولے تو غلط ہے. جائز تمنا. ایک سنبھلتی نہیں، پتا نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں. جی تو ہنالک دعا زکریا ربہ، یہ دعا کی حضرت زکریا نے اور دعا قبول ہوئی. اس کے بعد حضرت مریم کے بارے میں ایک نکتہ اور عورتوں کے بارے میں ایک مسئلہ. یا مریم اقنتی لربک واسجدی ورکعی مع الراکعین، اے مریم تو اللہ کی اطاعت کر اور سجدہ کر، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ. رکوع کرنے والوں کے ساتھ. پتہ یہ چلا کہ مسجد میں عورتیں آ سکتی ہیں، نماز پڑھ سکتی ہیں، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر سکتی ہیں. قرآن سے ثابت ہے جی. ورکعی مع الراکعین. اچھا اور مسجد میں رہتی ہی تھی وہ، پھر تو مسجد میں نہیں آنا چاہیے. اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ لڑکی باقاعدہ مسجد میں رہتی ہی تھی. اور ورکعی مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر. تو اس سے پتا چلا کہ عورت جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہے، جیسا نبی کے زمانے میں آیا کرتی تو آج بھی آ سکتی ہے. ایک مسئلہ ہی معلوم ہوتا. اچھا یہ بتاؤ پہلے رکوع ہوتا کہ سجدہ؟ رکوع ہوتا ہے نا، سجدہ بعد میں، لیکن یہاں سجدہ پہلے رکوع بعد میں، ایسا کیوں؟ بہت پیارا نکتہ ہے. نکتہ ذہن نشین کرو، ذہن حاضر ہے. یہ بتاؤ کہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب کس حالت میں ہوتا ہے آدمی؟ سجدے میں. وسجد وقت قریب، یہ تو قرآن میں ہے نا، سجدہ کر قریب ہو جائے. اور حدیث میں بھی ہے سب سے زیادہ قریب اللہ کے بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. اچھا تو سب سے زیادہ قریب آدمی سجدے میں ہوتا ہے. افضل یہ ہے کہ عورت گھر میں نماز پڑھے، اور اگر چاہے تو مسجد میں آ سکتی ہے، اس کے لیے اجازت ہے. لہذا سجدہ پہلے رکوع بعد میں. سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ جی یہ مفہوم ہے. سجدہ کو اس لیے پہلے لایا گیا، رکوع کو بعد میں لایا. نہیں سمجھے آپ بھائی؟ افضل کون، رکوع یا سجدہ؟ سجدہ یہ افضل ہے، تو اس وجہ سے افضل چیز پہلے لائی گئی. عورت تنہا اگر نماز پڑھے گھر کے اندر یا جماعت کے ساتھ پڑھے تو گھر میں نماز بہتر ہے. بیوتہن خیر لہن، بخاری کی روایت بھی ہے. لیکن اگر مسجد میں آنا چاہے تو ورکعی مع الراکعین کہا گیا، آ سکتی، اجازت ہو سکتی. اس کے بعد ایک عجیب و غریب بات فرمائی گئی کہ ربانی بن جاؤ.
ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. بہت حیرت انگیز بات ہے یہ کہ کہا گیا ربانی بن جاؤ. پہلے آیت میں یہ کہا گیا کسی انسان کے لیے یہ زیبا نہیں جس کو اللہ کتاب دے دے اور حکمت دے دے وہ کہے کہ میری عبادت کرو. پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ میری عبادت کرو تو آدمی جھوٹا ہے, اور کوئی مذہب اگر ایسا کہتا تو مذہب جھوٹا ہے. سچے مذہب کی پہچان یہ ہے اور سچے آدمی کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دے تو سچا انسان. اور جو مذہب کہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں وہ مذہب سچا ہے. جو مذہب کی سچائی اور صداقت کو جاننے کے لیے ایک معیار ہے کہ وہ مذہب صرف اللہ کی عبادت کی اجازت دیتا ہو, اللہ کی عبادت ہی کی تاکید کرتا ہو, غیر اللہ کی عبادت کو منع کرتا ہو. یہ سچے مذہب کی پہچان ہے. اور سچے دائی کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف دعوت دے, کسی غیر کی طرف دعوت نہیں, امام کی طرف نہیں, اس کی نہیں, اس کی طرف نہیں, اس کی طرف نہیں, اس کی طرف نہیں, وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دے. سو سچا دائی اور وہ مذہب جو اللہ کی عبادت اور نبی کے اطاعت پر زور دے, تاکید کرے اور کہے یہ دونوں متا ہے تو وہ مذہب سچا. اس کے بعد یہ کہا گیا ربانی کیسے بنا جائے. ربانی بننا ہے نا, کونو ربانی, ربانی بن جاؤ. ربانی بننا کیسے؟ بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون. پڑھو اور پڑھاؤ. تدرسون میں نے پڑھتے ہو اور تعلمون الکتاب کتاب پڑھاتے ہو, پڑھتے اور پڑھاتے ہو. اس پر ایک مفسر کا تفسیرہ بڑا پیارا, التدارس لکتاب اللہ و سبیل الربانیہ, کہ قرآن کا پڑھنا پڑھانا یہ ربانیت کے راستے پر چلنے والی بات ہے. اللہ تبارک و تعالی ربانیت کے راستے پر اسے لگا دیتا ہے اگر وہ قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے تو. اور ایسا آدمی ربانی ہے جو قرآن حکیم کی تعلیم دے, خود قرآن حکیم کا مطالعہ کرے, پڑھے اور قرآن حکیم کو پڑھائے, وہ ربانی ہے. ربانی بننا ہو تو کیا کرنا ہے؟ قرآن کو پڑھنا پڑھانا ہے, سیکھنا اور سکھانا. اس کے بعد ایک پیاری بات کہی گئی کہ اللہ تعالی نے کیا کیا, آدم کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور تمام ذریات کو نکال لیا, پوری ضرورت جو قیامت تک. آپ بھی تھے اس میں, میں بھی تھا, سارے لوگ وہاں موجود تھے, سارے کے سارے لوگ وہاں موجود تھے. لیکن ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو چمک رہے تھے, ان کے اندر چمک تھی. تمام لوگوں کو نکالا اللہ نے, لیکن بہت سارے چہرے ایسے تھے جو چمک رہے تھے, ان کے اندر چمک تھی. یہ انبیاء تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ کیا اور پہلے ان سے کہا کہ دیکھو آخر میں میرا ایک نبی آنے والا ہے, اگر تم اس کا زمانہ پاؤ تو اس کی تائید کرو گے کہ نہیں؟ اقرار کرو. انبیاء کرام نے اقرار کیا. پھر ان کی امتوں سے کہا گیا, انہوں نے قال, اللہ نے فرمایا اقرار, تم اقرار کرتے ہو میرا آخری نبی آئے گا تو تائید کرو گے اس کی؟ اقررنا, قالوا اقررنا, ہم لوگوں نے اقرار کیا. قال فاشهدوا, فاشهدوا, گواہ رہنا, وانا معكم من الشاهدين, میں بھی اللہ کی شہادت اس کے اوپر ہے اور نبیوں کی شہادت ہے کہ اگر میرا آخری نبی آئے تو اس کی تائید ضروری ہے. بتاؤ, نبیوں سے کہہ دیا گیا کہ اس کی تائید کرنا ہے, یا نبی کو چھوڑ کر کے پتہ نہیں کن کن لوگوں کو ماننا ہے. کتنی حیرت انگیز بات ہے, کتنی بڑی بدنصیبی, کتنی بڑی بدنصیبی. اور آخری بات, بلکہ ایک بات کہہ کر کے ایک اور بات, کہ ان الدین عند اللہ الاسلام, دین اللہ کے نزدیک پسندیدہ اسلام. اگر آدمی دین اسلام کے علاوہ کوئی دین اور اختیار کرے فلن یقبل منہ, دین اور قبول نہیں. وحدت ادیان کی نفی ہے, کہتے سارے دین اچھے ہیں, سارے دین برحق ہیں. نہیں, اسلام کے علاوہ اگر کوئی دین لے کر کے کیا فلن یقبل, وحدت ادیان کی نفی ہے, نفی کر دی. اور آخر میں ایمان کی قدر و قیمت بتائی گئی کہ پوری کائنات کا سونا اور چاندی جمع کر کے اگر قیامت کے دن آدمی بچنا چاہے گا, ایمان والا نہیں بچ سکتا. پتہ یہ چلا کہ کائنات کے تمام سونے اور تمام چاندی اور تمام مال سے بہتر ایمان کی قدر و قیمت ہے. اب آپ کو مفت میں مل گیا ہے, اب جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے کم ہے. یہ رہا تیسرے پارے کا خلاصہ. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.